دعوت کے بغیر اپنے دین پر استقامت، اپنے دین کی اہمیت یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دعوت کا چھوٹ جانا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے مذہب، اپنے طریقوں کو بدلنے کا۔ جو فرد یا قوم یا امت اپنے دین کی دعوت پر رہے گی، وہ کسی دعوت کو، کسی دین کو، کسی طریقے کو قبول نہیں کرے گی۔ اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے ساتھ تھے روم میں۔ روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ فرمایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں اور تیری پوری بادشاہت مجھے ملے، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ استعداد امت میں صرف دعوت کی وجہ سے باقی تھی۔ امت میں سے دعوت نکلی تو امت کے اندر سے اپنے دین کی اہمیت، اپنے دین پر استقامت ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو خصوصاً، امت کو عموماً، اس کام سے دین کی بقا کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت اور عمل جو دونوں کو اکٹھا جمع کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ اسی کے اندر استعداد اور صلاحیت اس کی ہوگی کہ وہ اپنے اسلام کو باعتبار عبادات کے، باعتبار عقائد کے، باعتبار یقین کے، باعتبار معاملات کے، باعتبار معاشرے کے، باعتبار اخلاق کے، دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اعتبار سے عملی دین پیش کر سکے، اس کی استعداد دعوت سے باقی رہے گی۔